اب وہ جو سور اس کے اندر تھا کہ ہم نے اتنی عبادت کی، حمد کی، تسبیح کی، اب اس کے دماغ میں یہ جو بات آئی کہ میرے پاس ایک کرسی ہے، اقتدار ہے، فرشتوں کا امام ہوں، ایک نئی مخلوق جب پیدا ہوگی، نئی مخلوق کا کوئی سربراہ بھی بنے گا، اس کا کوئی مقام بھی ہوگا، اس کی کوئی عزت بھی ہوگی، اب اس کے دل میں یہ حسد آئے اور عبادت کا وہ تکبر کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، میں مہینے کے لیے مسجد میں 10-20 ہزار دیتا ہوں، اور میں جناب اتنے غریبوں کو کھانا کھلاتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھو، بعض دفعہ بندہ نیکی کر رہا ہوتا ہے مگر وہ نیکی اس کی ضائع ہو رہی ہوتی ہے، نیکی وہ کر بھی رہا ہوتا ہے اپنے ٹائم، اپنے دل کے لیے، مگر وہ ضائع کس بنیاد پر؟ جب وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے تو بڑی نیکیاں ہیں، میں اتنی خیرات کرتا ہوں۔ جب تکبر اس کے دل و دماغ میں اس بات کو آئے گا کہ میں فلاں بندے کو، فلاں غریب کو میں پیسے دیتا ہوں، یہ بھی میرے ساتھ بات کرتا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر یہ ہے، سب نہیں ہے لیکن عموم یہ ہے کہ کوئی غریب آدمی کسی امیر کے سامنے بولے تو پہلے یہ کہہ کے پیسے دیے جاتے ہیں کہ کوئی نہیں غریب ہے، یہ کوئی نہیں، میں نے اللہ کی رضا کے لیے دینی، میں نے کیا کرنا ہے۔ مگر وہ چاہتے نہ چاہتے اگر کبھی بھول بیٹھے تو اس کو یہی تانا ملتا ہے، لیکن اس نے تو لحاظ نہیں کیا، اس نے لحاظ نہیں کیا۔ اب ہے وہ سوال کہ تو نے پیسے اس لیے دیے تھے کہ یہ تیرا لحاظ کرے، یا تو نے خدمت اس لیے کی تھی کہ اللہ راضی ہو جائے؟ رضا کا عنصر جب تک نہیں ہوگا، یہ تھا وہ عنصر جو شیطان نے تکبر کیا، میں تو بہت بڑا نمازی ہوں، میری تو نماز ہی بڑی آنا ہے، بات کو سمجھے۔ اور جب اللہ نے فرمایا فاسجد لآدم، آدم کو سجدہ کرو، اب اس میں نفس میں بھاری تھا، اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ انسان یا کسی بھی جب تکبر آتا ہے اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں بعض نوجوان جو ہے اس چیز کا شکار ہو گئے، بعض مجلس کا شکار ہو گئے اور لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ حضور شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا ایک بندے کا گمراہ ہوگا، ایک بندے کا، وہ بندے گمراہ ہوا، مگر ایک عالم دین کا گمراہ ہو جانا ایک معاشرے کا گمراہ ہو جانا ہے، ایک طبقے کا گمراہ ہو جانا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کیونکہ اس کو اللہ نے کر دیا تھا فاسجد لآدم، سے آدم کو سجدہ کرو۔ اب اس نے کہا یہ کیسے؟ سجدہ تو ایک اللہ کو ہے، سجدہ تو ایک اللہ کے سوا تو کسی کو سجدہ ہی نہیں، یہ تو شرک ہو جائے گا، شرک فی الذات ہو جائے گا، نہ میں تو یہ شرک نہیں کر سکتا۔ مگر اس چیز کو بھول گیا کہ جس اللہ کو وہ سجدہ کرتا تھا وہ اللہ کی مرضی ہے، اس میں ہے کہ تو آدم کو بھی سجدہ کرے۔ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجات، وہ ایک سجدہ جو اس نے نہ کیا، وہ ہزاروں کروڑوں سال کے سجدے، تسبیح، حمد، تمہید ایک لمحے میں ضائع کر بیٹھا۔ کس بنیاد پر؟ ایک تکبر، اس بات پر میں اس کو کیوں کروں، میری تو اپنی بڑی عبادت ہے، میں تو خود بڑا نیک ہوں، مجھے کیا حاجت ہے، میں آدم کو کیوں سجدہ کرے؟ نہیں کیا، آکڑ گیا، اور آکڑا بھی اس انداز سے، بڑا برے انداز سے آکڑا کہ جب اللہ نے فرمایا کہ اب تو نے میری نافرمانی کی ہے، میرا حکم تھا، اب تو نے نافرمانی کی ہے، جنت سے نکل جا۔ اس نے کہا جی میں جنت سے تو نکل ہی جاؤں گا، لیکن میں سجدہ، میں جھکوں گا، میں غیر اللہ کے سامنے جھکوں گا، یہ تو شرک ہو جائے گا۔ اب کیونکہ تکبر نے اس کے عقل کے دریچے بند کر دیے، تکبر نے پردہ ڈال دیا کہ جس کو تو سمجھ رہا میں نہیں جھکوں گا، تیرا نہ جھکنا ہمیشہ کے لیے تجھے جنت سے نکال رہا ہے، اللہ کے قرب سے دور کر رہا ہے، اللہ تجھے اپنی قربت سے ہمیشہ کے لیے دور کر رہا ہے۔ اب کیونکہ اس کے ذہن میں تکبر تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، مگر بات یہ ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تیرے بندوں کو، کی تھی وہ بات، اس نے کیا کہا تیرے بندوں کو
یہ پہلا بندہ تھا، یا جو کہہ رہے یہ پہلا جز تھا جو عزازیل سے کیا بنا؟ شیطان، ابلیس. اور اس نے ٹھیکہ اٹھایا اللہ کے بندوں کو، تیرے بندوں کو. بندے اس کے کون ہوں گے؟ جو یہ کہیں گے لا الہ محمد رسول اللہ. بھائی کافر تو اللہ کا تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں میرا یقین ہی نہیں اس بات پہ کہ رب بھی کچھ ہے. اس کا تو یقین ہی اس بات پہ نہیں ہے. ملحدین الہادیوں کا تو یقین ہی اس بات پہ نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ رب چیز کی کوئی نہیں. انسان وجود میں آیا مر جائے گا، بات ختم. کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی پیدا کرنے والا نہیں. یہ خود بخود ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا ایک لمبی بحث ہے جس کو کہتے ہیں کہ سائنس ترقی کر گئی. وہ سائنس ترقی کر کے جہاں پہ پہنچی ہے، اس نے پہلے کہا کہ انسان جو ہے وہ میڈک سے بنا ہے اور انسان جو ہے وہ ایک جنگل اور پتھروں جیسا تھا، مگر یہ سائنس آئی، اس نے انسان کو انسان بنایا ہے. یہ ہے تمہاری سائنس. اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے انسان کو جینے کا ڈھنگ کوئی نہیں تھا، میرا محمد آیا، اس نے انسان کو انسان بننا سکھایا. جی وہ تو یہ کہتا، مگر ہم چونکہ سائنس پرست ہیں، ہم چونکہ سائنس پرست ہیں، ہم اس میں آ جاؤ گے. لیکن اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا گمراہ پہلا بندہ. اب اندازہ لگائے یہ بیڑا اس شیطان کے ساتھ خود آ کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. بھائی قیامت کا دن ہوگا جب اس بندہ جا کے حضور پیش ہوگا. اللہ فرمائے گا تو نے گناہ کیوں کیا؟ عرض کرے گا مالک شیطان کے کہنے پہ. اللہ ابلیس کو بلائے گا، میں تو نے بندوں کو گمراہ کیا؟ کہے گا نہیں، میں نے گمراہ نہیں کیا. اللہ سے پوچھ، میں کب اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا گناہ کر؟ کیا آج تک کسی شیطان نے ہاتھ پکڑ کیا؟ کیا کہا آخر یہ تو سامنے آیا نہیں ہے. وہ ایسے اب اس نے ایسے انسانوں کے ذہن میں بات کر ڈال نہیں ہے. ایسے لوگ اس کے منصب کو انسانی شکل میں پورا تو کریں گے نا کہ جو اچھے بھلے مسلمانوں کو مشرک بنا کے رکھ دیں گے. اچھے بھلے مسلمانوں کو کیا بنا کے رکھیں گے؟ مشرک بنا کے رکھ دیں گے. تو کافر ہو گیا، تو مشرک ہو گیا، تیرا یہ بھی عمل سنت کے مطابق نہیں، تیرا یہ بھی عمل قرآن کے مطابق نہیں، تیرا یہ بھی عمل صحابہ کے مطابق نہیں، تیرا یہ بھی عمل، چاہے اس بیچارے کو خود بھی نہ پتا ہو کہ حقیقت اسلام کیا ہے. حقیقت اسلام. اب اس نے جب یہ کہا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، کیا کروں گا؟ اللہ نے فرمایا تو کیسے کرے گا؟ اس نے کہا مالک آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، شمال سے، جنوب سے، مشرق سے، مغرب سے. گمراہ کرنے کا مطلب ایسے فتنے پیدا کر دوں گا، ایسے اسباب پیدا کر دوں گا، بندہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے ان فطروں میں چلا جائے گا. میں 2-3 مثالیں دوں، میں 2-3 لفظ سمجھ. اچھے بھلے ہم مسلمان، سارے مسلمان ہیں، میں بھی، آپ بھی، میں کوئی تنقید نہیں کرتا، مگر چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اپنی بیٹیوں کو پردہ، وہ پردہ جس کا تقاضا اسلام کر رہا ہے. میں اس آرٹیفیشل اور ڈیزائن دار پردے کی بات نہیں کر رہا، جو پردے کے نام پر بے حیائی کی بات نہیں کر رہا، لیکن اسلام کی منشا ہے، جو مدینے کے تاجدار کی منشا ہے. کیوں ایسا نظام مرتب کر دیا گیا ہے کہ خدائی نظام کے مد مقابل ایک شیطانی نظام حملہ ہے. اب شادیوں میں دیکھتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں، شادی شروع ہونے سے لے کر اس کے اختتام تک وہ ساری کی ساری شادی کس پر مبنی ہے؟ آخر میں ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن لے کے آؤ، کڑی نے قرآن دے سائے لے کے ایو مجھے بولے تو صحیح. یہی میں یہ سمجھتا ہوں اس سے بڑی قرآن کی توہین ہی کوئی نہیں. اسلام میں تو اس کا کوئی تصور نہیں. بھائی تم نے بیٹی کو رخصت کرنا ہے، اسلامی احکامات اور قرآنی احکامات سکھا کے رخصت کرو. قرآن کے سائے میں رخصت کر رہے ہیں. اول سے آخر تک ساری بات قرآن کے مخالف ہوئی ہے. ناچ ہوا، گانا ہوا، ننگے سر پھرے، نکاح سے پہلے، نکاح کے بعد سب کچھ ہوتا رہا، وہ قرآن کے خلاف ہوتا رہا ہے. اور جب قرآن کو اٹھایا ہے، اٹھانے والے کا وضو بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اور قرآن کا تلاش اگر ہوتا مجھے بس نہ کیا جائے بغیر وضو کی، بغیر وضو کے مجھے بس نہ کیا جائے. مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ چاہتے نہ چاہتے ہم نے اس وقت رسم بنایا ہے، دین نہیں ہے. مادم کے ساتھ
یہ شیطانی قوت حملہ آور ہے ہم پر، اور ہم اس کے اگینسٹ کریں ہی ڈالیں گے۔ تیسرا حملہ ہمارے نوجوانوں پر جو ہو گیا وہ کیا ہے؟ ہم نے ہر کسی کو عالم سمجھ لیا۔ معذرت کے ساتھ آخری بات، ہم نے ہر اور اپنے آپ کو عالم سمجھ لیا۔ ہر بندہ جس نے داڑھی رکھ لی، 2-5 جمعے پڑھ لیے اور 2-4 مولویوں میں بیٹھ گیا، یا 2-4 اردو کی کتابیں دیکھ کے پڑھ لی، وہ سمجھتا ہے مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، مجھ سے بڑا عالم بھائی اس میں کیا کرنے کی بات؟ ہمارے پیچھے نمازیں پڑھیں گے، ادھر جا کے کہیں مولوی اور چوک میرے مسئلے کو تو بہت نہیں پتا، نہیں کرنے کا کر دے نہیں، اس میں کون سی لگی چکی؟ مولوی نہیں پتا، میرا جو میرے مسئلے پتا ہے۔ پھر میرا سوال ہے کہ مولوی نہیں پتا، مولوی نے چھٹی دیا، آپ اسی دیر بات کرو، چھٹی دیا مولوی، جاؤ بھائی جاؤ، تیرا چوکھے مسئلے سارے پتا ہے، اسی سارا کم کر دوں۔ اچھا کسی کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ میرے بھائی اسلام یہ ہے، اپنی عبادت کو ایسے کر لو، 14 صدیوں سے سلسلہ چلا ہوا ہے، اس کو نہیں توڑو۔ کہتا نہیں، اور فلاں بندے میں سن کے آیا، انہیں کیا ہندی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے یہ نہیں پتا۔ کیا ہے جی وہ یوٹیوب پہ جی بڑا فیمس ہے، میرے کو فیمس تو رسیبو لال بھی ہے، فیمس تو ملک مہک بھی ہے، فیمس تو سلطان رائی بھی ہے، کرو پیر بھی پھر اب یہ چیز رہ گیا ہے کہ جو فیس بک پہ اور جناب تمام الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں جس کا دیکھو یہ رکھا ہوتا سنتا ہے، انہیں بلین سنتا ہے، پاگل ہے سارا، وہ سارا پاگل ہے۔ میں تو سارا گند جنیا گندی ویڈیو کھول لو گے وہ تو بلین ہی نہیں، وہ سارے پاگل ہیں۔ بھائی سمجھنے کی کوشش کرو، میں جو فکر آپ اہل سنت کے نوجوانوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، مجھے دکھ اپنے اہل سنت کے لوگوں پہ ہوتا ہے کہ اچانک سے ان کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اور ان کو توحید کا کیڑا، اور ان کو جناب پھر دین کا کیڑا، اور پھر جناب ان کو پتہ نہیں کیا کیا جناب شروع ہو جاتے ہیں، نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، وہاں جانا بھی ٹھیک نہیں، وہاں جانا بھی ٹھیک نہیں۔ میرے کہا تیرا باپ دادا پردادا، یا تو تم مان کہ تیرا باپ کافر تھا، وہ مشرک مر گیا، یا یہ مان کہ جو باپ نے ساری زندگی کہتا رہا کہ ساری زندگی وہ صحابہ کرام اور اولیاء کاملین کی اتباع میں رہا، کہ یہ مان جا کہ وہ کافر ہو کے مر گیا ہے، پھر تجھے مان کہ میں مسلمان بن گیا ہوں۔ دعویٰ بھی یہ کرے کہ ہمارے آباء و اجداد مسلمان تھے، ہمیں وراثت میں اسلام آیا ہے، تو وراثت میں جب اسلام آتا ہے وراثت ویسے لونا جیسے وراثت ملی ہے۔ بات نہیں سمجھے؟ اب شب برات آ گئی نا، اللہ کئی اور کیڑا کرے گا، کدھر لکھی تو نہیں ہے کہ کدھر انہیں جی تو کوئی مجھے رات دی تسی تصویر نمسات تو تصویر پڑھی کتنے لکھی ہے، تو کدھر روزہ لکھے، میں کہ تو 10 یہ لکھے تیرا پائی ہوئی ہے، لکھا کدھر نہیں لکھا۔ بھائی یہ چیزیں وہ ہے جو اسلام کے دامن میں اتباع سے گنجائش ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو 14 صدیوں سے علماء نے جستجو کے بعد، اجتہاد کے بعد، محنت کے بعد اخذ کر کے امت کے لیے آسانی کر دی ہے کہ امت ہر گھڑی ہر دم اسلام کے ساتھ وابستہ رہے، وہ کسی نہ کسی طریقے اسلام سے جڑی رہے، مسجد سے جڑی رہے، اللہ سے جڑی رہے، رسول اللہ کے دین سے جڑی رہے۔ ہمیں ہر بات میں اعتراض اور تنقید، اعتراض اور بھائی ایک بات یاد رکھو، جب کثرت تنقید کرو گے تو پھر حشر شیطان جیسا ہوتا ہے۔ یہ آخری جملہ، کثرت تنقید تمہیں بے ایمان کر دے گی، کثرت تنقید کبھی نہ کرو۔ علماء کی محنتیں ہیں، اس لیے اہل سنت کے نوجوانوں اپنے آپ کے اپنے دماغ کھولا کریں، یعنی جو ہر اللہ کر اللہ آیا آپ کا قائد بن گیا وہ خدا کے لیے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے 14 صدیوں سے بزرگوں کا ایک سلسلہ ہے، میں اکثر یہ جمعے میں بات کرتا ہوں، جن سے تم دین لیتے پھرتے ہو بتاؤ تو صحیح ہوتا ہے، ان سے دوسرے بات کا نہیں پتا۔ ہم نے جن سے دین لیا ہے وہ ان کا نسب خدا کی قسم مدینے کے تاجدار تک جاتا ہے۔ ہمارا چاہے سلسلہ طریقت ہو، سلسلہ طریقت مدینے کے تاجدار تک جائے گا، اور جن کا ہم نے محدث مانا ہے، حدیث رسولیں پڑھی ہے، اور کی تفسیر حدیث کا سلسلہ بھی رسول اللہ تک جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ جب کو ہم محدثین کہتے ہیں اور جب کو ہم اولیاء کہتے تھے، ان کا سلسلہ نسب بھی مولا کائنات سے ہوتا رسول اللہ تک جائے گا۔ پہلے بات کرتا ہے کسی بات کی، ہمارے تو سلسلے ثابت ہیں، ہمارے بزرگ ثابت ہیں، 1000 سال پہلے دیکھیں داتا صاحب ہے، 1100-1200 سال دیکھیں پہلے کون ہے؟ امام اعظم ہے، امام شافعی ہے، امام حسن بصری ہے، اور یہ کون ہے؟ تابعی ہے، جنہوں نے صحابہ سے پڑھا ہے، اور صحابہ سے آگے کون ہے؟ وہ سارے کے سارا گلدستہ مصطفیٰ کے گرد جمع ہے۔ مشن ایک ہی ہے، آپ کو سنیو،
صرف اور صرف آپ کے دماغوں میں صحابہ کرام علیہ رضوان کی نفرت ڈالی جا رہی ہے. بس یہ بات میری لکھ لیں، باقی بات میں شب برات کروں آپ سے. اللہ پاک آپ کو دو جہان کی برکت فرما دے اور اللہ کریم ہمیں اسلام کی توفیق بخشے.